گفتگو جو ہم صبح و شام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم صبح و شام جو بولتے رہتے ہیں، جو باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہیں یا وہ باتیں ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہیں؟ آج ہم غور کریں گے وہ باتیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ ہماری ایسی کوئی صبح ہو، ایسی کوئی شام نہیں گزری ہوگی جس میں ہم نے بات چیت نہ کی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس زبان ہے وہ گفتگو تو کرے گا، وہ بات تو کرے گا، لیکن آج ہم نے غور کرنا ہے اس زبان سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بات چیت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، آیا کہ یہ زبان، یہ بات چیت ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہے یا ہمارے لیے نقصان کا سبب؟ گفتگو جو ہم صبح و شام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم صبح و شام جو بولتے رہتے ہیں، جو باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہیں یا وہ باتیں ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہیں؟ آج ہم غور کریں گے وہ باتیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، فرمایا جو بندہ مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے، وہ دو چیزیں جو دو جبڑوں کے درمیان ہیں اور وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی جو شخص ان دو چیزوں کی حفاظت کا نبی پاک کو ضمانت دی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک دو جبڑوں کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ زبان، یہ دو جبڑے ہیں نا، اس کے درمیان زبان ہے، اور دوسرا فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے وہ شرمگاہ۔ جو زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، نبی پاک اس کو جنت کی ضمانت دیتے۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز وہ فرمایا تقوی اور حسن اخلاق ہے، اور فرمایا انسان کو سب سے زیادہ جو جہنم میں داخل فرمائیں گی وہ فرمایا دو چیزیں ہیں، دو جوفدار چیزیں، فرمایا ایک منہ اور ایک شرمگاہ، فرمایا یہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں، آج ہم غور کریں ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ، ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے ایمان کو پختہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ایمان کو ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا یہ بات ہمارے لیے جنت میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے، ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہمارے لیے عزت کا بھی باعث بن سکتا ہے، ہمارے لیے ذلت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہمیں اچھا بنا سکتا ہے، ہمیں برا بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج ہم غور کریں گے ہماری زبان سے ایسے کئی باتیں جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گی، آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ بعض اپنے منہ سے اپنی زبان سے کئی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی طرف اس کا خیال نہیں ہوتا، اور اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، اور فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایسی بات، ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دھیان نہیں ہوتا اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، فرمایا وہ بندہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، وہ فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے جو کلمہ نکالتا ہے وہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کو اتنا ناراض کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ وہ جہنم کے اتنے گہرے گڑھے میں جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اب غور کریں ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہمیں جہنم کے زیادہ مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے جتنا اس سے بھی زیادہ جہنم میں گرا سکتا ہے۔ اب ہم غور کریں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گی؟
وہ جو باتیں جو ہمیں جہنم کی طرف جانے کا سبب بنیں گی، زیادہ تر باتیں جو ہے نا ہم لوگوں کے متعلق ہوتی ہیں. ہم بعض کا باتیں لوگوں کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں، غور نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کو ہم انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، انجوائے سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ خوش طبعی ہے، یہ مذاق ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ زبان ہمارے لیے اگر اس کو یوں سمجھتے رہے تو یہ زبان ہمیں جہنم میں لے جائے گی. تو اس لیے وہ کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات وہ ہے چغلی کرنا، فساد پھیلانے کے لیے دوسرے کی بات کو، دوسرے کی برائی کو کسی دوسرے کے پاس پہنچانا، زبان سے ہوتا ہے نا. اب یہ زبان چغلی کرنا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک نبی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ظاہر سی بات ہے جنت میں نہیں جائے گا تو جہنم میں جائے گا. اور چغلی کرنا حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ چغلی زبان سے ہوتی ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے سب سے ناپسندیدہ بندے وہ ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں. یہ سب سے اللہ کے بندوں میں سب سے برے بندے یہ ہیں. اب غور کریں میرے بھائیوں، چغلی، اور یہ ہمارا گھر ہو، بازار ہو، دکان ہو، کہیں پر بھی جائیں، کچھ نہ کچھ بات کسی کے متعلق کرنی ضرور ہے. کسی کی برائی، کسی کی اچھائی تو کر نہیں سکتے، برائی ضرور کریں گے. خاص طور پر ساس بہو کا معاملہ بڑا گمبھیر معاملہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا چغلی کی بھمبار پھٹتی ہے، اور ان کے منہ سے جو ہے نا چغلی جو ہے نا ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جائے گی. اس لیے ہم بچیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ چغلی ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی. اور دوسری وہ گفتگو، وہ بات جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی، وہ فرمایا جھوٹ ہے. جھوٹ بندے کو جہنم کی طرف لے جائے. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق بر وان البر یہدی الجنۃ. فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جائے گی. اور فرمایا ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا گناہ اور فسق ہے، اور فرمایا گناہ اور فسق یہ جہنم کی طرف لے جائے گا. جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے. اب زبان سے بولا ہوا ہمارا یہ جملہ جھوٹ کسی کے، یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے ہم غور کریں. ہم اپنے سامان کو بکوانے کے لیے، خرید و فروخت میں، کاروبار میں، آنے جانے میں، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کے طور پر، مذاق کے طور پر، پتہ نہیں ہم نے کہاں پر ہم نے جھوٹ بولے ہوں گے، اور کہاں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یار یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، ایسے خوش طبعی ہونی چاہیے، مذاق ہونا چاہیے. لیکن مذاق، خوش طبعی، یہ چیزیں انجوائے ایک ہونی چاہیے، لیکن جھوٹ بول کر نہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر نہیں، زبان سے جھوٹ بول کر یہ کام نہیں کرنے. میرے بھائیوں، یہ جھوٹ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا. اب ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے. یہ جھوٹ جو بات پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ بات پر جھوٹ بولنا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے جھوٹ سے توبہ کریں اور جھوٹ سے بچیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاح به. فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے
کے منہ سے جو بو، جھوٹ کی بو نکلتی ہے، اس بو سے 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اب کتنی بڑی، جب رحمت کا فرشتہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے شیطان ہمارے ساتھ ہوگا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے رہیں، یہ جہنم میں جائیں، بس شیطان ہمیں جنت میں جانے کا کوئی مشورہ نہیں دے گا، کوئی ایسا کام ہمارے سے نہیں کروائے گا کہ جو جنت میں جانے کا سبب ہو، جہنم میں جانے کا سبب ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ تو کھلا دشمن جو ہے نا ہمارے لیے یہی کام کرے گا کہ یہ جھوٹ بولتے رہیں اور جہنم میں جاتے رہیں۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے اور شیطان کو دور کرنا ہے، سچ بول کر شیطان کو دور کرنا ہے، اور جھوٹ نہ بول کر فرشتوں کو اپنے قریب رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات، اور جھوٹ بول کر فرشتوں کو دور نہیں کرنا۔ جب فرشتے رحمت کے دور ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب ہی ہے، پھر ہم پر مصیبت ہی آئے گی، کیونکہ جب پھر برکت نہیں آئے گی، جب فرشتے دور ہو جائیں گے تو پھر ہم پر برکت نہیں آئے گی۔ تیسری چیز، وہ گفتگو، وہ بات جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، وہ فرمایا غیبت، پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرنا، یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت، تو زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ غیبت کرنا ہے، اور یہ غیبت ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی، کیونکہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے اور اشارے سے، ہاتھ سے، فعل سے بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو غیبت ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے غیبت کر کے اگر ہم اپنے لیے جہنم مول لے لیں تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت زنا سے سخت کیسے ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا بندہ زنا کرتا ہے، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، فرمایا جب تک جس کی غیبت کی وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب ہم غور کریں، ہاں اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو بخش دے، یہ اللہ کی رحمت اور برکت اور عنایت ہوگی، لیکن یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جب تک توبہ نہیں ہوگے یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ اور چوتھی بات جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و گناہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا سباب المسلمی فسوق و قتالہ کفر، اور مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ اور فسق ہے، اور فرمایا کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، جبکہ اس کو حلال جان کر کرے۔ اب ہم غور کریں میرے پیارے بھائیوں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک تھی، اگر ہم اس پر غور کریں تو کیا فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق و گناہ ہے، اور پہلے ہم نے حدیث پاک سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الفجور یہدی الی النار، اور جو گناہ ہیں، فسق ہیں، وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم گالی گلوچ، غیبت کرنا، برائی کرنا یہ ہمارے اندر رچ بس جاتا ہے، اور ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس کا ہم سوچتے نہیں ہیں یار یہ گناہ ہے، ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، توبہ کریں، نہیں ندامت تک نہیں آتی کسی کی غیبت کا، ہو برائی تو پائی جا رہی ہے اس کے اندر، کیا کریں، اس کو غیبت تو پائی جا رہی ہے، وہ کرتا ہے غیبت، اس کی برائی ہے، میں بتا رہا ہوں برائی ہے، یعنی غیبت ہے، ایک گناہ کر رہا ہے پھر دوسرے سے آگے سے اکڑ رہا ہے، تو یہ زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ اب غور کریں فیضان سنت کے اندر یہ بات نقل ہے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا غیبت اور فضول گوئی، جو بندہ غیبت اور فضول گوئی کا عادی ہوگا وہ اسلام پر نہیں مرے گا۔ یہ ہمارے ایمان کو کسی بھی وقت یہ فضول گوئی اور غیبت ضائع کر سکتی ہے، اور فضول گوئی میں زیادہ تر جو ہے نا گالیاں گلوچ، غلط باتیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام قطعی ہے، بندہ حرام کا مرتکب ہوگا وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اب یہ باتیں جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا،
گالی گلوچ کرنا، فضول گوئی کرنا، یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان باتوں سے بچیں اور نبی پاک کی حدیثوں پر عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ ہمارے لیے دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ غیبت سے بچتا ہے اس کی خود کی عزت بڑھتی ہے، جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا وہ بندہ جو ہے نا عزت والا ہوتا ہے، وہ اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ جو بندہ گالی گلوچ نہیں دیتا وہ باعزت سمجھا جاتا ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، غیبتیں کرتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو لفنگا بدماش قسم کا سمجھتے ہیں، اور اس کا جہنم میں جو تو ہے ہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن ساتھ میں دنیا بھی اس کی برباد ہو رہی ہوتی ہے اور وہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں میرے یہ زندگی صحیح ہے، لیکن یہ زبان ہمارے لیے جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے، جنت میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اب ہم غور کریں، یہ باتیں جو ہمارے منہ سے اگر نکلیں ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی، ہمیں جہنم میں لے جائیں گی۔ اس لیے ان باتوں سے توبہ کریں، ان باتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہماری زبان سے تیرا پاک کلام ہی جاری رہے، تیرے پاک نبی کے پاک حدیث ہی زبان پر جاری رہے، اچھی باتیں جاری رہیں، بری باتیں نہ آئیں۔ اپنے رب سے دعا کیا کریں، توبہ کیا کریں، انشاءاللہ جو ہے نا ہماری دعا کرنا، ہماری توبہ کرنا اللہ پاک قبول فرمائے گا اور ہمیں جو ہے نا ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم ان گناہوں سے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بچنے والے ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔